حضرت اعلیٰ حضرت نے کیا کہ فیض ہے اے رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کو فیض ہے اے رضا احمد پاک کا ورنہ ہم کیا سمجھتے خدا کون ہے بات یہ ہے کہ میں نے آج اپنا وقت جو ہے میرا پیر صاحب کو دینا ہے کیوں اس لیے کہ پیر صاحب جو پیغام دے سکتے ہیں وہ ہم نہیں دے سکتے یہ معاملہ کہ حضرت کی چار گویا کہ نسبتیں جو ہیں وہ ملتی ہیں خواجہ فقیر محمد آگے خواجہ امیر محمد اس سے آگے خواجہ فیض اللہ تراہی کہاں تک اور اس سے آگے تو چلیں تو چلتے ہیں اندازہ لگائیے کہ جن کی 6-7 پشتیں یہ پیغام دینے پہ لگی ہیں الگ بات ہے کہ وہ پیغام دینے والے آنکھوں سے پیغام دیتے تھے یہ پیغام دینے والے زبان سے پیغام دیتے ہیں اور حقیقت بھی یہ ہے کہ زبان کا پیغام جو ہے اس کے ساتھ آنکھ کا بھی تعلق ہے حضرات محترم ہماری آج کی نشست میں تشریف لائے آل نبی اولاد علی حضرت خواجہ دائم الحضوری رحمۃ اللہ علیہ کے سجادہ نشین حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید علی حیدر شاہ صاحب بخاری میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں اور ہماری آج کی اس نشست میں اہل سنت والجماعت کی مضبوط علمی اور توانا آواز اللہ نے جنہیں علم کے ساتھ جرت بھی عطا کی ہے ایک منٹ یاد آپ جن لوگوں کو بزرگوں اور علماء سے ادب پیار ہے میں انہیں داتا گنج بخش کا واسطہ دے کر کہتا ہوں اس بادشاہ کے عرس کا نظام خراب نہ کریں وگرنہ میں آپ کو بتا دوں حضرت داتا گنج بخش وہ ہیں خواجہ غریب نواز اجمیری کو غوث پاک نے فرمایا تھا وہاں خدا کا شیر رہتا ہے خدا کے لیے کوئی ادب کا خیال کریں میری مراد بلا شک و شبہ ہر وقت ناموس رسالت پر پہرا دینے والی شخصیت پیکر علم و عمل کنز العلماء حضرت علامہ ڈاکٹر محمد اشرف آصف جلالی صاحب وہ بارگاہ گنج بخش میں سلام عقیدت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں اور میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں پیر صاحب کی بنا چورا شریف کے سجادہ نشین ہیں اہل سنت کے پاس ایک چورا امتیاز ہے ادب اگر وہ نکال لیں تو پھر ان کے رہنے کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے آپ اس کا خیال رکھیں میں ان مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں انتہائی عزت کے لائق صدارتی نعت جناب محمد علی گوہر ایڈوکیٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں ہدیہ اعلان پیش کریں صدارتی نعت خان محمد علی گوہر ایڈوکیٹ سبحان اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ بیٹا ڈھولا کرا بیٹھی زاری بیٹا ڈھولا کرا بیٹھی زاری بیٹا ڈھولا کرا بیٹھی زاری میں گزارش کر رہا ہوں اس درگاہ کے درباری خطیب چورا شریف کے حضرت علامہ مولانا محمد عمران آسی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اپنے خیالات میں اظہار کرتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ
لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله اللہ کریم دی حمد و ثنا و درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محمود کبریا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم ادبار صدر محفل و جان محفل دنیا قبر و حشر کے اندر میری جان میرے ایمان میری ہر چیز دے مالک اور دے مہربان میرے سعید اقبال تاجدار چودہ شریف بر صغیر دیا 72 قدیاں دا پیر خانہ آل رسول نسل رسول خون بطول میرے سائن اجبال تشریف فرمائے موضوع پردہ عورت کی عظمت نشان ایک ہی بات کرا گا قرآن مجید فرقان حبیب نے حکم دیتا کہ عورت اپنے چہرے میں پردے دا کوڑا رکھ لیں گرامی قدر حضرات چادر اور تحریک فرمائی میرے اجبال سائن قبلہ عالم نے جدو کہ معاشرے نے آکھیا کہ میں بیٹیاں کے سرہ تو چادرہ اتار لگا گا اس میں لکھی کہ مرد قلندر تاجدار چورہ شریف نگری پر چورہ شریف کا تاجدار بولیا کہ فرمایا تو چادرہ اتار کے بیش بالا تو چادرہ زیادہ اتارنا کہ میں دیا نشیرہ سے چادرہ زیادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آل جو سیدہ زالہ پاجدہ پتر بولیا کہ اکھیا بیخنے بلا تو چادرہ زیادہ اتارنا ہے کہ میں زیادہ چادرہ اتارنا اس سیدہ زہرہ پاک دے اولاد پاک جو لجپال سائیاں نے چادر اور تحریک شروع فرما کے 12 لاکھ تو زیادہ چادرہ بیٹیاں دے سرہ دے رکھ کے دسیا کہ اسیاں جنہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی بیٹی دی چادر اور تحریک دے اصل وارثاں جنابی قدر حضرات او سیدہ جنہ دی بارگاہ کے اممہ دی بارگاہ کے اممہ خدیجہ الکبریٰ دی بارگاہ کے آپ دے بچپن چاند قریش کے عورت آیا کے برادری کی شادی ہے اپنی بیٹی نو بھی لے کے آیا جے بلکہ مکہ اممہ خدیجہ نے اقرار کر لیا میں ضرور آواں گی مگر جس دن شادی دا ویلا آیا سیدہ زہرا نے دیکھا کہ گھر سے کوئی تیاری نہیں سیدہ نے عرض کی بھی اسی شادی پہ نہیں جا رہی ہوں ملکہ مکہ رضا فرمان لگی ہیں بیٹی کمرے کوئی نہیں زیور کوئی نہیں اے زہرا سی شادی پہ نہیں جا رہی ہوں سیدہ زہرا نے جڑا جواب دیتا اسلام سے متھے تا جھومر بن گیا عرض کر دیا نے امی شادی پہ چلنے آتی آیا جے زیور کوئی نہیں ابو دیا آختے نے محمد دی بیٹی دا زیور اللہ حیاء اوڈا حیاء ہونا ہے ہوا مسموم ہوتی جا رہی ہے خدا مغموم ہوتی جا رہی ہے ستم ہے کہ بنت مسلم کی نظر میں حیاء معدوم ہوتی جا رہی ہے پھر سائیاں نے اپنا کرم نوازی فرمائی کہ بیٹیاں نے سرہ تے چادرہ رکھیاں گرامی قدر حضرات پردہ کیویں عظمت کا نشان ہے کونین والی نے صحابہ تو کچھ صحابہ تو صدر عورت نشان ہے تو چنگی گل کیڑی ہے اسے کوئی جواب دیتا میرے نبی مطمئن نہیں ہو رہے مولا کائنات صدر مسئلے ولایت کر گئے جا کے کہنے لگے دارا تیرے بابا نے پوچھیا ہے اور اگلی سارے تو چنگی گل کیڑی ہے پر جستہ فرمان لگی ہے مولا علی اور کیڑی چنگی گل ہے اور اگلی سارے تو چنگی بات دے بے او غیر محرم مرد نو نہ بیٹھے غیر محرم مرد عورت نو نہ بیٹھے مولا بھی آجر کی تھی کملی والی اور اگلی چنگی گل لے بے او غیر محرم نہ بیٹھے غیر محرم نہ بیٹھے مسکرات میرے نبی نے فرمایا علی جواب دے ٹھیک ہے پر لفظہ جو فاطمہ کی خوشبو رسول اللہ کی بیٹی ہی ہے نبی کر سکتی سی میں دعا کرنا اللہ حضور داتا پیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے قدام بلند فرمائے تسجد سلامت سلامت رکھے آمین گزارش کر رہا ہوں سرکار کی مارکہ علیہ میں بلہائے عقیدت پیش کرنے کے لیے تشریف لاتے ہیں محترم محمد رضوان شوراہی صاحب تشریف لاتے ہیں اور اب سرکار کی بارگاہ میں بلہائے عقیدت پیش کرتے ہیں
درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا یا نبی سب کرم ہے تمہارا میرے آقا یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ دوبارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا میرے آقا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سمجھتے تمہارے ہوئے ہیں تجھ کے دربار پنجتن کے وسیلے سے مانگا پنجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں بے شک میرے عمل نے تھوڑے دیکھ لیں نسبت میری مگتے انو سلطان بناوے میرا داتا ابھی خوبصورت انداز میں نعت پڑھ رہے تھے محمد رضوان چوراہی صاحب. اب دیکھیں کتنا خوبصورت ماحول ہے. حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب نے بھی اپنا ٹائم صدر گرامی قدر کی بارگاہ میں پیش کر دیا. تو اب میں بغیر تاخیر کیے اس صدر گرامی قدر کے حکم پر میں گزارش کر رہا ہوں خوبصورت شیخ نے خوبصورت خطیب کو دعوت کو دے دیں. اب یہ جملہ جو کہ حضرت مفتی صاحب کے ذمہ ہوتا ہے یہ جملہ میں خود ہی کہہ دیتا ہوں. یوسف العلماء یوسف المشائخ کا جملہ خود بولتے ہیں تو یوسف المشائخ کے خود جملہ مجھے حکم دیا کہ حضرت قبلہ علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب کو یہ آپ فرما رہے ہیں کہ چند جملے آپ خود کہیں اس کے بعد پھر حضرت صدر گرامی قدر کا خطاب ہوگا. اب میں گزارش کر رہا ہوں دیکھیں کتنا خوبصورت ماحول ہے. داتا صاحب کی بارگاہ میں داتا کے دیوانے بیٹھے ہیں. حضرت مجدد پاک کی فکر کے ترجمان بھی ہیں. حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی محبت کے امین بھی بیٹھے ہیں. اور چورا شریف کی نسبت میں خوبصورت ماحول سجائے حضرت علامہ مفتی محمد اقبال چشتی صاحب تشریف لا رہے ہیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. میں پیر صاحب قبلہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں وہ جس منصب پہ بیٹھے ہیں ان کا یہی حق ہے کہ وہ چھوٹوں پر دست شفقت رکھیں اور ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم بزرگوں کا احترام کریں. صرف میں دو جملے 2 سے 4 بھی ہو سکتے ہیں. میرا موضوع ہے عظمت صحابہ و اہل بیت. اس پر بڑے پیار سے کہنے لگا ایمان کی حالت میں جو میرے آقا کی صحبت نور میں آئیں اسی حال میں وصال ہو انہیں اصحاب کہتے ہیں اور جو جسم محمد سے بنے انہیں اولاد کہتے ہیں.
اصحاب میں بھی مصطفیٰ کا نور، اہل بیت میں بھی مصطفیٰ کا نور. اور جو بندہ صاحب حیا ہوتا ہے وہ صحابہ اور اہل بیت کا باوفا ہوتا ہے. اور پھر اب اپنی تقریر کو مکمل کرتے ہوئے رسول کرم نے ارشاد فرمایا میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کا دامن مضبوطی سے تھامنا، گمراہ نہیں ہوگے. میں نے پہلے کہا تھا کہ پیر صاحب کا تعلق سلسلے کے اعتبار سے خلیفۃ الرسول بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتاکید، جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی سے ہے اور آپ اولاد ہیں حضور مولا کائنات کی. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ایک ہاتھ میں فیضان صدیق اکبر ہے، دوسرے ہاتھ میں فیضان مولا کائنات ہے. اور جس جملے کو میں عرض کرنے لگا ہوں سرکار نے فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک کتاب ایک اولاد. اور میں قبلہ سیالوی صاحب سے گزارش کروں گا پیر صاحب کے قدموں میں بیٹھنا اجازت صحیح، ان کے حسن نظر کو متوجہ رہنے دیں. میں بڑا حسین جملہ کہنے لگا ہوں، کتاب اتری دل پر، اولاد کھیلی چھاتی پر، اور خطابت اور طریقت کے بادشاہ سے میں نے جملے پر دعا لینی ہے. سنیے جملہ حضور نے فرمایا دو چھوڑ کے کتاب اور اولاد. مطلب یہ ہے اگر آقا کا حسن آیات میں دیکھنا ہو تو کتاب دیکھ لینا، اولاد میں دیکھنا ہو تو حسن و حسین کو دیکھ لینا. اب میں گزارش کر رہا ہوں ہماری آج کی اس نشست کے صدر گرامی قدر اور یہ حضور تاجدار ختم نبوت کے وہ نوکر ہیں کہ دادا صاحب نے جن کے ذمہ علمی نشستوں کا اختتام رکھا ہے. آج جب صدارتی کلمات ہو جائیں گے تو علمی نشستیں اختتام کو پہنچیں گی. میں پھر یہ کہہ رہا ہوں 39 سال تھوڑے نہیں ہوتے، اللہ کرے کہ یہ 39 سے کئی آگے بڑھے. اور داتا صاحب کا صدقہ ویسے پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی یہ بھی داتا کا کرم ہے. 39 سال صدارت کرتے ہوئے ہو گئے ہیں تو کچھ عمر شریف کا حصہ پہلے بھی ہوگا. یہ بڑھاپے میں جوانی یہ نگاہ محمد عربی کا صدقہ ہی ہے. محمد امیر علی شاہ صاحب نقشبندی مجددی سرکارہ نشین آستانہ علیہ چوڑا شریف. الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ الشیطان الرجیم والسلطان القدیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وعامرا ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. میرے الہی مقصد کرام ہمارے اس تقریب کا وقار کے میزبان محفل جناب سجادہ چین کا پورا پنجاب علامہ محمد رمضان سیاسی صاحب اور دیگر احباب محمد مشاکان رسول علماء اصحاب رسول وبستگان دامان آل رسول وزا الحاضرین و ناظرین و سامعین اور وزا سامعہ مشاکان رسول کا یہ کاٹھے مارتا ہوا اجتماع یہ کسی شخصیات
سیاسی شخصیت کے لیے یا کسی سیاسی لوگن کے لیے یا کسی سیاسی ادارے کے تحت نہیں آئے. یہ کوئی تیرے محکمے میں بات ضرور ہے ساتھی, تیرے محکمے میں بات ضرور ہے ساتھی کہ میں دور دور سے آ کے خاموش ہوئی نعرے مروانے کی عملے نے میری 74 سال ہے 54 سال عمر میری پبلک لائف ہے. میرے کو سارے نوجوان بیٹھے میرے کو سارے چھوٹے ہیں, چلو علم کسی تھوڑے سے, لیکن یہ آداب محفل نہیں ہے. خاموش ہے دل بھری محفل میں چلانا نہیں اچھا. ارے ادب پیدا کرینا ہے تو حق بد کے کرینو, یہ وہ بارگاہ ہے جو آقا ناداب حدی کے تاجدار حبیب کے دگار امر جود و کرم چراغ حرم شفیع تمام نبی بند شم سال کے دونوں مقام مقصود جلیل و چنا عادی دو جہاں آقا کل بھنائے سبل اکبر رسول موضاء کل آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فیضان نبوت کی یہ وہ مقام ہے جسے داتا گنج بخش کہتے ہیں. دیکھیے بخش فیض عالم نظر نور خدا ناک سارا پیر کامل کامل راہنما. تو کیا یارو نبی کائنات کی بارگاہ نواز میں اگر رہ جاؤ اوپر ہو جائے اونچا ہو جائے ایمان جانے کا خدشہ ہے, اگر ان کی یہ فیضان کی برانچ یہاں آئے تو ایسی کوئی چیز سبحان اللہ میں نہیں چاہیے. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں, یہ وہ خیرات مقدس کی بارگاہ نواز ہے. اس کو بچا کہ بخش کا فیض عالم دیکھنا ہو وہ یا دریائے راوی کے کناروں سے پوچھے یا شاہی حسن کے میناروں سے پوچھے یا مجدد طلب ثانی سے پوچھے یا قیم الدین میری سے پوچھے کہ یہ کن کے حسن کی زکات ہے جن کے عرس کی آج یہ آخری نشست دل نواب ہے. میرے قیادہ نگرامی یہ عرس مبارک کی تقریب باوقار ہے. یہاں ہم نے کرامات ہمارے لیے باعث تقویت ایمان اور تقویت عقیدہ کا سبب بنتی ہے, لیکن ہم اتنے دور سے آئے ہیں تو ہم نے ایک لمحے کے لیے اپنے ضمیر کو جھنجھوڑنا ہے, اپنے گھر کے آواز کو, اپنے مزاج کو, اپنے انداز تکلمات کو, اپنے لب و لہجہ کو, اپنے کتاب, اپنی گفتار, اپنی رفتار, گھر کا ماحول, معاشرتی ماحول, اس کی برائیاں, اس کی کباہتیں اگر مشاہد نظام سختی سے نوٹس لے علماء کرام تیرے مدینے والے کا صدقہ انشاءاللہ اپنی سنی غالب ہے پھر بھی غالب رہے گے انشاءاللہ. میرے گرامی آقا امام ربانی قیوم زمانی یہ ذات قرآنی یہ دیل نورانی غوث سمدانی شہباز لا مکانی واٹر المنوز متشابہات آیہ قرآنی شیخ احمد حضرت مجدد الرسالی رحمت اللہ علیہ کی ذات گرامی نبی اسی مہینہ سفر میں انتقال ہے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت حضرت جناب احمد رضا خان علیہ رحمہ کا بھی. لیکن میں قربان جاؤں حضرت دادا گنج بخش رحمت اللہ علیہ جو شمع روشن فرما گئے, اگر اس کی رکھوالی امام ربانی مجدد الرسانی اکبری دین کو غیرت ایمانی کی پھٹر مار کر یقین کو قدوے نام کا بلاتے, وہ آج رام اور رحیم کا جو حال ہے اسے اختیار نے تعین کیا ہے ان کا حال کیا ہوتا یا آج کیا ہوتا. آج جو بھی سلطانیہ قدسیت کی رونقیں ہیں یہ جرت مجدد الرسانی کے حسن پر سجا. زمانی میرے آقا کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے میرا وطن وہی ہے, میرا وطن وہی ہے. یہ امام ربانی جو دو قومی نظریہ کا بانی ہے اگر وہ سنگے بنیاد نہ رکھتے تو اہل علم انداز بیٹھے لیلی کا تصور کیا ہے, گاندھی کا تصور کیا تھا, دیگر سنوالر جو ہیں اسی رائٹر جو ہیں جو قلمکار جو ہیں جو سیرت نگار جو ہیں وہ سوانہ نگار ہیں وہ کیا کہتے ہیں کہ اگر مجدد الرسانی اس میدان امرو ہی میں بسم اللہ یاد کر الصلاۃ بڑے بہت بڑے خاندان کے زیب سجادہ ان کے یہ بیٹے اور ان کے تایا جان قبلہ ہمارے ساتھ جمعیت علماء پاکستان میں جمعیت مشائخ پاکستان میں بہت بڑا ایک لطیفہ حضرت نوری صاحب رحمۃ اللہ آئے میرے پاس لاہور رات دن کے بابا جان کے پاس ٹھہرے تقریر کر کے آتے صبح آپ صاحب خاموش ان کے والد گرامی کے نوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک
انداز تھا بے تکلفانہ جہاں تعلقات ہوتے ہیں تو بڑے ادب سے کہنے لگے کہ حضور سید کی اجازت دے تو یقین کرے حضرت صاحبزادہ رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں سے آنسو آئے، فرمانے لگے خطیب پاکستان عاشق رسول خطیب کے لیے میرے پاس اس کی شایان شان نذرانہ پیش کرنے کے لیے نہیں، میں نے بلایا ہے گا 2 گھنٹے مل جائیں گی تو پھر آپ جائیں گے، وہ نذرانہ آپ کی خدمت کے لیے پیش کروں گا۔ یہ مشائخ اور علماء کا جو تھا دامن درسگاہ خانقاہ کا اسی وقت تک بڑھتے رہی ہے، جب خانقاہ کی راہیں الگ ہو گئی ہیں، درسگاہ کی الگ ہو گئی ہیں، صفائی کا سامان بنتا جا رہا ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا امام ربانی مشہور سبحانی حضرت میرے آقا مجدد الثانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بنیاد ذوق کی جو بنیاد ہے کہ آج آشانوں پہ آستانوں پہ جو رونقیں ہیں، لیکن میرے دوستان گرامی امام ربانی حضرت جناب سرکار اعلیٰ حضرت میرے حضرت اجمیری داتا علی اجمیری سید عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی حضرت بہادر سنگھ کی ملتانی یا عبد القادر جیلانی یا ان کی کیا عملی زندگی یہاں تک کی ہے؟ کیا غیرت نہیں، غیرت ایمانی میں مشرق اور مشرق سے ابرو رکھ کر اور اپنی جب تک اپنے کرداروں کی اختیار کا محاسبہ نہیں کریں گے پھر اقبال کو کہنا پڑے گا کہ پھرت سے کہہ دیجیے آخر لا الہ تو کا کیا حاصل؟ ارے جب دلوں نگاہ مسلمان ہیں گی تو کچھ بھی نہیں ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ آج جو حالت ظاہر دیکھ کے خانقاہوں کی بھی اور حال دیکھ کے علماء کی بھی کہ میں بھی مجرم ہوں، اگر خانقاہی نظام کی سمت درست ہو جائے، خانقاہی نظام کا قبلہ درست ہو جائے، اس کے پیرا جو ہے، اس کا جغرافیہ، اس کی سمت سوچ جو ہے وہ قوت خبرہ کی طرف ہو جائے، خدا یہ نقائے نکمے جو ہیں ملک پاکستان کے دشمن نکمے یہ تو جوتے کی ٹھوکر سے نکلنے نہ پڑے گے، لیکن جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلے گے تو روشنی ہوگی۔ علاق دفنی بجانے کا کوئی انداز خوبصورت نہیں، میں سب کا خادم، میں سب کا نیاز مانگوں، لیکن میں زندگی کی سانس اہل سنت و جماعت کی اکابرین جن کا نام میں شرم سے غیروں کی آنکھیں پیار سے جڑ جاتی ہیں، جنہیں خواجہ قمر الدین سیالوی کہتے ہیں، جنہیں میرے فضل عثمان مجددی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہتے ہیں، ان اکابرین سید البرکات صاحب رحمت اللہ علیہ الحاضر کے آپ میں اندام کو تو بڑی نشت بچتی ہے، وہ جو درس دے کے گئے ہمیں اسی کو پھر اپنانا پڑے گا۔ میرے دوستان گرامی مجھے حیرت ہو رہی ہے میں اتنے بڑے بڑے فاضل حضرات میں بیٹھ کر کیوں اتنی جناب بندہ سما خراشی کر رہا ہوں، لیکن تاجدار کائنات علیہ السلام کے غلام ہوں، ایک جو میرا اپنا ذوق ایک بس ایک اور پھر ایک آج جو اگلی غلطی ہے اس کی جو توبہ کر کے جائے گا سگریٹ سے، داڑھی بنانے سے، بین بانے، چوری سے، سارے ہاتھ میں اٹھے چلے وہ حال کیا کرنا جو میرے نبی کی اطاعت و اطاعت پہ اٹھے، سگریٹ چھوڑ دیں، داڑھی بنانا چھوڑ دیں، دیگر کوئی یاری بیماری ہے اس کو گھر سے دینا، میری بیٹیوں کو سر سے نکلنا گھر سے نکلتے دے، میری بیٹیوں کو شاہدہ دیا بیٹی کو جس ماں نے جہاں اللہ سبحان اللہ سیدہ طیبہ طاہرہ عطرہ مطہرہ مکرمہ فاطمہ مخدومہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کی ایک عرض کر کے میں چھٹی دیتا ہوں۔ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ ہمارے خطیب لسانی جناب علامہ محمد اقبال چشتی صاحب حضور کے دیکھ رہے ہیں، بھائی آپ کا اپنا مقام محبت ہے، اللہ نے دیا ہے بس چسکے لیں اور مزے کریں، یہ میرے قریب کا دیا ہوا ہے، میں کیا کبھات ہے، ہماری خوشی ہے۔ اور پاکی جتنے بولے ہیں تو سنیے جانا پنجابی زبان میں نام دیئے تھوڑی تھوڑی سیدہ طیبہ طاہرہ عطرہ مطہرہ مکرمہ سیدہ خاتون جنت سلام اللہ کی شادی کے بعد دوسرے دن شام ہو گئی، عشاء ہو گئی، کائنات کے تاجدار محمد کے ہم مصعب سید الابرار احمد مختار جن کے لیے میرے کملی والے کو رب العزت کی طرف سے اعزاز ملا، محبوب میں نے زمین بنائی، آسمان بنایا، لوح بنایا، قلم بنایا، مشرق بنایا، مغرب بنایا، شمال بنایا، جنوب بنائی، جن و بشر بنائے، برق و پر، در و پر، شمس و قمر، کائنات بنائی، لیکن مجھے تیری عظمت کی قسم ہے وہ کن فیکون کی فیکٹری میں بنائی ہے، لیکن تیری باری آئی تو خلقتا
بیدی کملی والے تجھے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے علامہ چشتی صاحب میرے برادر کی مفتی محمد رمضان صاحب دیگر حضرات مشائخ بھی باہر جاتے رہتے ہیں، میں بھی باہر جاتا ہوں، مظفر آباد کبھی گئے ہوں گے تو جناب کیڈ بوئے گلیکا بکرونا روسٹر ان بوہے جناب چارلز کی بیبو یہ کپڑے پتہ کرے حساب تو جناب اللہ 400 2000 4000 5000 میٹر، لیکن مظفر آباد جائیں تو وہاں جا کے پٹی ایک بنتی ہے، اس کا ریٹ مجھے سب سے مہنگا مجھے کیوں کہتے ہیں جی یہ ہینڈ میڈ، یہ ہینڈ میڈ ہے، گاڑیوں کا بھی شوق ہوگا آپ کو، ورنہ کو بھی اللہ نے دی ہے، اللہ برکت ہے اور دے، لیکن دنیا کا نام میں سب بڑی گاڑیاں ہیں، مرسیڈیز ہو یا لینڈ کروزر ہو یا ساری، لیکن جا کے پتہ کریں ڈٹری سے نکلتے ہوئے راستے میں روز رائس ہے، اس کا ریٹ پوچھے، وہ کہتے ہیں کہ پہلے میں 4 سال بک کی نہیں ہوتی، کیوں؟ کہنے لگے کہ میں کیا حیرت ہے کیوں نہیں ملتی؟ کہنے لگے جی یہ اس کا ایک پرزہ ہاتھ سے بنتا ہے، فیکٹری ہاتھ سے بناتی ہے، یارو ثابت کا قیمت ہاتھ کی ہوتی ہے، آمین نیاز کیش تو ثابت ہوگا، پھر اسی طرح کپڑا پوچھے کوئی احلات کا عقیدت مانگو صفدر صاحب بیٹا، وہ کہے گا کہ یہ اگر برانڈڈ لے تو اس کی قیمت ہے 4000، یہ ذرا برانڈڈ نہیں نقل اسی کی ہے، اس کی قیمت ہے 2000، ثابت ہویا برانڈڈ کی قیمت ہوتی ہے یا جو ہاتھ سے بنے، تو جس کو مالک کائنات کے معبود خلقتا ہو بیدی تجھے تو میں نے اپنے ہاتھوں سے کیا سمجھتا ان کے حسن کا بعد سال سے لے کے قوم کے داخل تک کیا باتیں بیان کریں میرے خیالات گرامی، یہ غنیم ہے ہمارے لیے موقع، اور یہ غنیمت ہے مشائخ کرام کی خدمت میں، اور وہ مشائخ کرام جو سچے جو 2 نمبر ہیں ان سے میں نے کبھی نہ مشائخ مانا نہ میں نے کہا ہے، جو اصل مشائخ علماء ہیں میں ان کا کب سے بردار ہوں سچے دل سے، میں کہوں گا خدا را اس معاشرے کی جو بڑھتی ہوئی لہر ہے وہ یعنی خاموشی کی، کیونکہ یہ مسلمان کو گرا نہیں پائے، مسلمان کو مرعوب نہیں کر پائے، مسلمان کو مرغوب نہیں کر سکے، اس لیے اب ان کی سازش ہے کہ یہ مسلمانوں بچوں کی جو فیکٹری ہے نا نیک ماں وہ واپس آپ خیر کر کے جائیں، میں محبت سے واسطہ دیتا ہوں میرے مشرق کی ماں کی عظمت، ان کی آہ شہرگاہی جس نے حضرت خواجہ پیا میرے باجزید مستعفی صلی جنگانی کو ماں نے پیدا کیا، محمد بن قاسم کی ماں نے کہاں سے PhD کی تھی یا جناب BSc کی تھی، آج عہد کر کے جائیں اپنی بچیوں کو پاکیزہ سیرت اور اپنا 5 گانا نماز اور سگریٹ سے بنا، اور آج کے بعد اگر مجھے چونکہ اتنا نہیں پتا لیکن قبر میں جائیں گے انشاءاللہ تو آئیں گے مدینے والے انشاءاللہ، بس میں نے کہا نعرہ نہیں پہنچا، میں اتنا جانتا ہوں کہ اگر بات چکی حضور پہنچے میں اپنی عقیدت سے کہہ رہا ہوں بھائی میں حضور آپ کا غلام ہوں، کلین شیور رہا، حضور فرمائیں آپ کون ہیں؟ سرکار میں تو غلام ہوں، کتنے سارے کیا ہے 70 سال، یار 70 سال میں بھی تجھے میری صورت نہیں پسند، میری صورت نہیں پسند، لارڈ آف کرزن کی میری صورت پسند ہے، میرے فیاضان گرامی آج اخلاص نیت کے ساتھ برائیوں سے توبہ کرتے جائیں، اپنی بیٹیوں کو